جناب اسپیکر، سب سے پہلے ہم آنریبل منسٹر صاحب اور سب سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے، جیسے یہ سارے منسٹرز، فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں، اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا۔ میں آنریبل منسٹر صاحب، کیونکہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے بندے ہیں، میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں، 3 مرتبہ۔ سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے۔ خالی یہ میم یہ پالیٹکس کا وہ نہیں ہے، ہم اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہیں۔ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پاکستان کا حلف کرتے ہیں، ہمیں پارٹیاں بعد میں رکھتی ہیں، ہم پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پہلے رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ سر دوائیوں کا مجھے یہ بتائیں سر، بالکل کون سی کینسر کی دوائیاں انہوں نے مہنگی کی ہیں؟ پیرسٹامول کیا وہ اس کی ہے، کینسر کی ہے؟ کیا آپ کی کینکور یا کوئی ڈائبیٹک کی گلوسوفیج ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی اس کی ہے؟ سر اس کی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو سر یہ ذرا پلیز، اگر معدے کی دوائیاں ہیں وہ بھی مہنگی، ہر چیز۔ سر ایک غریب بندہ، میں پھر کہتا ہوں، میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے، آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح جی۔ خدا را آپ کہتے ہیں کہ دوائیاں، سر آپ انڈین مارکیٹ کو یہاں پہ وہ کر رہے ہیں، جب آپ نے پرائسز زیادہ کر دیے ہیں تو انڈیا کی 2 نمبر دوائیاں تو یہاں پہ آئیں گی، ان مارکیٹوں پہ آپ چھاپے نہیں مار رہے ہیں، جبکہ آپ پاکستان میں اپنے پاکستانی فارماسیوٹیکل کی جو دوائیاں ہیں وہ مہنگا کر کے غریب کے لیے مشکل کر رہے ہیں جی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ سر میں تھوڑا سا سر مجھے بھی ذرا، کیونکہ آنریبل منسٹر صاحب جو پرائے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی جواب دینا چاہتے ہیں، جو کہ اس کا بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، شریعت میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جواب دے۔ شریعت محمدی میں جواب وہ دے گا جو آیا ہے، جو منسٹر ہے، رولز کے مطابق بھی وہ دے گا سر۔ تو اگر آپ ہمیں شریعت اور قرآن مجید کی بات بتاتے ہیں تو I have to talk like that also۔ جی خالی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنی دوائیاں ان 2 سالوں میں رجسٹر ہوئی ہیں، کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں؟ وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے، تو اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے سر۔ یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر، یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے، خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا سر یہ اتنی مہنگی دوائیاں۔ شکریہ۔ علی محمد خان صاحب۔ سر شریعت کے مطابق تو میں بالکل پابند ہوں کہ اگر مجھے اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کے قابل ہے تو اس کا نام عمران خان۔ دوسری بات یہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سر میں بڑے غور سے سن رہا تھا، میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں سر، میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں۔ سر جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے دوائیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں پلیز مختصر کریں، لمبا اور بھی ایجنڈا ہے، اور بھی توجہ دلاؤ نوٹس ایک اور بھی پڑھا ہوا ہے۔ عرض کروں گا، دوسرا بسط احترام عرض کروں گا جی کہ میں تو یہاں، آپ پلیز اس کا جواب دیں۔ علی محمد خان صاحب جو بات کی ہے دوائیوں کے متعلق جواب دیں، بعد میں آپ ہمیشہ تقریروں کا موقع آپ کو ملتا ہے۔ میرے پاس کوئی مداوع نہیں ہے۔ جہاں یہ بات ہوئی ان الیکٹڈ پیپل کی، میں خود الیکٹڈ ممبر ہوں اور آپ سب الیکٹڈ ہیں، لیکن ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ اسپیشلسٹ لوگوں کو لگایا جاتا رہا، میاں صاحب نے بھی لگایا، زرداری صاحب نے بھی لگایا۔ اب وزیراعظم پاکستان، اس کا پریروگیٹو ہے، آئین نے اس کو حق دیا ہے، کوئی بھی وزیراعظم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں وہ پاکستان کا رینونڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں ایک اسپتال آج بھی 70% لوگوں کا مفت علاج کرے کینسر کا، اور اس کو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب چلا کے ادھر آئے ہیں، اور ادھر کوئی کرپشن وغیرہ کرنے نہیں آئے۔ میں ان کے سوالوں کا جواب
کیٹیگوریکلی دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں 94 ڈرگز جو یہ سن کے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ہوگا احساس ہو جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جو 94 ڈرگز بڑی ہیں وہ 1.5% آف دا ٹوٹل مارکیٹ ہے جو اسینشل ڈرگز بڑی ہیں. 98.5% جو ہے وہ روٹین کا جو سی پی آئی انڈیکس ہے اس سے بڑھتی ہیں. 94 کو آپ کو اس لیے بڑھانا پڑا کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک دوائی جس کی سرکاری قیمت 2 روپے کالے موتیے کی وہ بلیک میں 50 میں مل رہی ہے, سرکاری قیمت میں ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو ریشنلائز کیا اور آپ نے اپنے کنزیومر کو 50 روپے پہ جو بلیک میں لے رہا تھا 43 روپے کی بچت ہوگی, ساتھ میں مل رہی ہے. اور ساتھ میں یہ سن کے بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ جہاں 94 اسینشل ڈرگز کی مجبوری میں بڑھانا پڑا وہاں 89 ڈرگز ایسی ہیں جس کی ہم نے کم کی ہے. اور یہ بھی آپ کو میرے خیال میں سن کے خوشی ہونی چاہیے کہ جو قیمتیں ہم نے کم کی ہیں جنوری 2020 میں, اس میں کینسر کی بھی ڈرگز ہیں, 89 دوائیاں ہیں, 89 اینٹی بایوٹک بھی ہیں, کینسر بھی ہیں, بچوں کی بھی ہیں, خواتین کی بھی دوائیاں ہیں, جو کہ 45% تک اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں. تو جہاں 94 اسینشل ڈرگز بڑھی ہیں وہاں 89 کم بھی ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ دوائیاں بڑھی ہیں اس کی ریزن کیا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے یا ماضی کی غلط پالیسیوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پہلی بار نکیل ڈالی ہے جولائی 2020 میں کہ بڑھائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھے بغیر نہیں بڑھا سکتے. صحیح جی جناب ریاض فتیانہ صاحب سوال پوچھیں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب میری گزارش یہ ہے کہ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے 2018 کی پالیسی کے تحت جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں ٹوٹل 94 میڈیسن ہیں جس میں سے 68 لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں اور 26 امپورٹڈ میڈیسن ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے تقریباً 260% اضافہ ہوا ہے. 12,000 ٹوٹل میڈیسن اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت امپورٹ ڈیوٹی کم کر دیتی امپورٹڈ میڈیسن پر, اور جو لوکل مینوفیکچر میڈیسن ہے ان کا تو را مٹیریل آدھا سے پاکستان کے اندر دستیاب ہے, چند کیمیکلز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. اگر ان کیمیکلز کی امپورٹ ڈیوٹی 0 کر دی جاتی تو آپ کو قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی. اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تیسرا یہ کہ اس پالیسی کے تحت جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 1 اکتوبر 2020 سے پہلے جو دوائیاں بنائی گئی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جو پرانے ان کے سٹورز میں پڑی تھیں مینوفیکچررز کی فیکٹریز میں, جیسے ہی یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ 260% اضافہ ہوگا قیمتوں میں, تو وہ جو سٹور کے اندر پڑی تھی وہ ان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں. تو یہ بھی ایک میلا فائڈی ایٹیچیوڈ ہوا ہے جس کی گرفت کے لیے کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آئی. اس سے تو بہتر ہوتا ہے ٹائیگر فورس کو ہی لگا دیتے تو شاید یہ کام بھی وہ کر لیتی اور اس سے کنٹرول ہو جاتا سارا. جسے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک زیادہ بہتر ہوتا کہ جنرک, بابائے سوشلزم شیخ رشید صاحب تھے, انہوں نے ایک جنرک پالیسی دی تھی, بہت پرانی بات ہے. وقت آ گیا ہے کہ حکومت یہ جو ڈرگ مینوفیکچر مافیا ہے اور کارٹل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے دوبارہ جنرک پالیسی کا اعلان کرے. اس سے قیمتیں یقیناً کم ہوں گی. بصورت دیگر ہم عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈوز کم کر دیں دوائی کی, یا میڈیکل سٹور سے چھوٹی موٹی ڈسپرین لے کر گزارا کریں, یا پھر درباروں پہ جا کر دم درود کروائیں. دم درود سے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے مریضوں کو تو پھر الگ بات ہے, ورنہ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بہت احترام کرتے ہیں, ہم تو پارٹ ہیں آپ کے سسٹم کا. اس پہ انا کا ایشو نہیں ہے, نام کسی کی ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ 21 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. صحیح جی, کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو ری وزٹ کر لیا جائے اور پرائسز کو کم کیا جائے. اور جن لوگوں نے منسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ایک بہت بڑا کارٹل ہے جو منسٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ہمیشہ ملی بھگت کرتا ہے. ان کو بھی ری شفل کریں اور نئے لوگ یہاں بٹھائیں اور قیمتوں کو ایک دفعہ نیچے لانے کی کوشش کریں. شکریہ. جی علی محمد خان صاحب مختصراً جواب دیں. یہ اچھی بات کی ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ دم درود پہ تو یقین رکھتا ہی ہے, اللہ کے علاوہ ہمارا اور ہے کون. یہ ان کی جو بات ہے کہ کچھ سٹاکس میں پڑی تھی اور بڑھ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کنسرننگ ہے. لیکن اس میں ہماری کچھ تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. وہ یہ ہے
کہ ہیلتھ منسٹری اور ڈرائب کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ پورے ملک میں ہم، کیونکہ ہمیں پھر صوبائی جو ہیلتھ منسٹریاں ہیں اور ان کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں اور ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی اس میں ان سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مرکز میں جو ہماری فیڈرل منسٹری ہے ڈیوالو ہونے کے بعد نیچے چیک کرنے کا صوبوں میں ان کا جو ہے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ کووڈ کے دوران رابطہ ہوا، ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کرونا کے دوران آپ پرائسز جو ہیں وہ نہ بڑھائیں، تو انہوں نے جو پرائسز پھر بڑھائی ہیں جو ڈیو تھی ان کو اگست جولائی میں، اس کو پھر سپٹمبر کے اینڈ میں انہوں نے ون ٹائم انکریز اس کا کیا ہے۔ کچھ جو دوائیاں ہیں اس کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں، یہ کوئی تقریباً جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جس طرح میں نے پہلے سوال میں جناب نور عالم صاحب کے عرض کیا کہ 89 ڈرگز ہیں، اور اس میں اسکن انفیکشنز کی ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک ہیں، اس میں کینسر کی ہیں، کولیسٹرول کی ہیں سر، اس میں بچوں کی دوائیاں ہیں، اور اینٹی ڈائبیٹک اس میں ہیں، اور ایستما کی ہیں، کڈنی کی ہیں، جی ڈائلسس ہیں، اینٹی وائرل ہیں۔ یہ ساری میں آفیشلی آپ کو حوالے کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ممبر صاحبان جن کا انہوں نے موو کیا ہے کالنگ اٹینڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ جہاں 94